الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین اکرام، آج ہم جن آیتوں کی کل ہم نے مختصر سی لفظی مفہوم معلوم کیے تھے، آج ہم آسان لفظوں میں انہی آیتوں کی مختصر تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 8 سے لے کر 15 کے درمیان آج ہم اس پر بات کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یہاں سے تیسرے گروہ منافقین کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ تبارک تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتے ہیں یا دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ وحی مبارک کے ذریعے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا تھا۔ یوں اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچا کر انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر سمجھتے نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا۔ بیماری سے مراد وہی کفر و نفاق کی بیماری ہے، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقین کی علامات میں سے ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد دراصل صلاح یا اصلاح کی ضد ہے۔ کفر و معصیت یعنی گناہ کے کام، کفر و معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے وہ فساد ہیں، اشاعت وہ منکرات کی کرتے ہیں، اور پامال حدود الہی کو کرتے ہیں، اور سمجھتے یا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح و ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ یہ خاص ایک کردار منافقین کا رہا ہے کہ انہوں نے فساد کو اصلاح کا نام دیا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور یا سمجھ نہیں رکھتے۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کرام کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا بیوقوف لائے؟ نعوذ باللہ۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ ان منافقین نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بیوقوف کہا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان و مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ اور آج کے منافقین یہ باور کراتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دولت ایمان ہی سے محروم تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جدید و قدیم دونوں منافقین کی تردید فرمایا کسی اعلیٰ تر مقصد کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بے وقوفی نہیں بلکہ عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا ہے، اسی لیے وہ پکے مومن ہی نہیں بلکہ ایمان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک معیار یا کہ کسوٹی بنا دیا تھا۔ اب ایمان انہی کا معتبر ہوگا جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرح ایمان لائے گے، جس کا کہ سورہ بقر آگے آ رہا ہے 137 آیت میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں یعنی اپنے شیطان سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان ایمان والوں سے صرف نعوذ باللہ مذاق کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ نفع عاجل یعنی فوری فائدہ یعنی دنیائی فائدہ کے لیے نفع عاجل یعنی دیر سے ملنے والا فائدہ، نفع عاجل اور نفع عاجل دو الگ الگ چیزیں۔ نفع عاجل فوری فائدہ یعنی دنیاوی فائدہ، اور نفع عاجل مطلب دیر سے ملنے والا فائدہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ نفع عاجل کے لیے نفع عاجل کو نظر انداز کر دینا اور آخرت کی پائیدار اور دائمی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی فانی زندگی کو ترجیح دینا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بجائے لوگوں سے ڈرنا پرلے درجے کی سفاہت ہے۔ سفاہت مطلب بے وقوفی، حماقت، جس کا ارتکاب ان منافقین نے کیا۔ یوں ایک مسلمہ حقیقت سے بے علم رہے، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے شیطان سرداروں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ شیاطین سے مراد یہاں پر جو علماء یہود جو تھے اس وقت میں مدینے کے آس پاس میں، یہ اوس اور خزرج کے جو منافقین تھے، یہ ان کے زیر پرست، ان علماء یہود کے زیر پرست تھے، جن کی ایما پر، جن کے اشاروں پر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اور ان کے اندر بھی خود جو ہے تو وہ سردار تھے، جیسے کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول، یہ ان منافقین کا سردار تھا۔ اس کو رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا سردار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے استضاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے استضاء کرتا ہے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس طرح مسلمانوں کے ساتھ استضاء اور استخفاف کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایسا ہی معاملہ کرتے ہوئے انہیں ذلت و ادبار میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کو استضاء سے تعبیر کرنا
زبان کا اسلوب ہیں، ورنہ حقیقتاً یہ استضاء نہیں ہے، ان کے فعل استضاء کی سزا ہے۔ جیسے سورہ شعراء کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے۔ اسی طرح سے دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکروا و مکر اللہ، انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے اس پر اپنی تدبیر فرمائی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے استضاء فرمائے گا، جیسا کہ سورہ حدید کی آیت میں نے آپ کو بتایا، اور وہاں پر وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پہلے ایمان والوں کے ساتھ انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی عطا کرے گا اور پھر ان کی روشنی بجھا دے گا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے استضاء کرے گا۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ طغیان جو ہے یہ سرکشی کو کہتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے استضاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہاں پر عین میم ہا امہ، اور ایک ہے عین میم یا اما، یہ دونوں کے اندر بہت گہرا تعلق ہے۔ صرف جو ہے دیکھیں عین میم دونوں میں کامن ہے، لیکن ہا اور یا کا فرق ہے، اور دونوں کے معنی تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ صرف اتنا فرق ہے کہ اما عین میم یا اما، جیسے آما آنکھوں کا اندھا، اور عین میم ہا اما، اما کے معنی ہوتے ہیں دل کا اندھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سرکشی میں وہ ایسے بہک رہے ہیں کہ وہ دل کے اندھے پن میں مبتلا ہے۔ سرکشی کیا ہوتی ہے؟ اصل میں طغیان ہم کہتے ہیں، جیسے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دریا کے اندر سیلاب آیا ہو۔ جب تک وہ دریا اپنے کناروں میں اپنے حدود میں بہہ رہا تھا تو تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، کھیتوں کو پانی دیا جا رہا تھا، فصلیں اگائی جا رہی تھیں۔ اب جب وہ اپنی حدوں کو پار کرتا ہے، یعنی سرکشی اختیار کرتا ہے، یعنی اس میں طغیانی آتی ہے اس دریا میں، تو اب وہ جو فصلیں اس سے پروان چڑھ رہی تھیں، اب وہی فصلیں اس سے تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ تو یہاں پر اس طغیان کا مطلب بہت اہمیت کے معنی میں آتا ہے کہ انسان بھی جب طغیانی میں آتا ہے، سرکشی میں آتا ہے، تو اسی انسان سے جس سے فائدہ لوگ اٹھا رہے تھے، اب اسی سے اس کی سرکشی کی وجہ سے نقصان لوگوں کو ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ مثال جو ہے، یہ دریا کی مثال جو ہے، وہ طغیانی کی مثال یہاں پر طغیانہم یعمہون، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ انشاءاللہ العظیم ہم پھر آگے کی آیت نمبر 16 سے پھر شروع کریں گے کل کے روز انشاءاللہ العظیم۔ محترم ساتھیوں، اکثر کبھی میری زبان، کیونکہ میرا مسئلہ ہے کہ کافی سالوں سے مجھ کو شوگر کا مسئلہ ہے اور کافی مجھے دوائیاں لینا پڑتی ہیں، اس لیے اکثر کبھی میری زبان نہیں الٹتی، تو میری یہ معذوری کو آپ لوگ اس کا میں معذرت چاہوں گا، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہوں کہ وہ
میری زبان پر حق جاری رکھیں اور اس کلام پاک کی تفسیر کو میرے لیے آسان فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔